أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. یہ یہود و نصارہ کی خاص طور پر یہود کی خباثتوں کا بیان تھا، اور اب ان کی خباثت اور نفاق باطنی کے بعد بتا رہے ہیں کہ کافر کے اندر کون سی خوبی ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے کہ ان کو دلی دوست بنا دے، اپنے رازدان بنا دے ان کو. لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومن نہ بنائے کافروں کو اولیاء، دلی دوست، ان کے قریب رازدان. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دلی دوست اور قریبی نہ بنائے. ومن يفعل ذلك، جو اس طرح دلی دوست بنائے گا کسی کو کافر کو، تو فلیس فی شیء من اللہ، من اللہ حال مقدم شیء سے، فلیس یہ بندہ نہیں ہے کافروں سے دوستی کرنے والا، فی شیء من اللہ، اللہ سے کسی طرح دوستی اور اللہ کے قریب ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. الا ان تو کسی صورت میں بھی آپ کے لیے اجازت نہیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومن کافروں کو دلی دوست، اولیاء دلی دوست اور قریبی نہ بنائے. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے، فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں نہیں. ہاں الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں یہ ہے کہ آپ ان سے بچاؤ کر لو، اپنا کسی طرح کا بچاؤ کرنا تو اس کی اجازت ہے، وہ میں ابھی عرض کر دوں گا. الا اس صورت میں کہ الا ان تتقوا منہم تقا، ان سے بچاؤ اپنا کر لو تو وہ الگ صورت ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے اور اپنے نفس سے آپ کو ڈرا رہا ہے اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے کہ اللہ کی گرفت سے بچو. اور اگر آپ دوستی کر لیں گے تو آپ اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے، اللہ محاسبہ کرے گا، آپ سے حساب کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُنَا مَصِيرُكُمْ، تمہارا لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر چیز اللہ کے پاس جائے گی. قل ان تخفوا، آپ ان سے کہہ دیں، ان تخفوا ما ثبت فی صدورکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو چھپاؤ. اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں، یعنی کافروں کی محبت اور کافروں کی دوستی اگر تمہارے دلوں میں، اگر تم اس کو چھپاؤ، او تبدوہ، یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ظاہر کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور جو چھپایا اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ تمہارے دلوں کی بات کو کیسے نہیں پہچانے گا. وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں کے اندر جتنے فرشتے بھی ہیں، آسمان کی ایک ہی ہے کہ چیز کا اللہ کو علم ہے. زمین کی تہ میں ما فی الارض، زمین کی تہ میں کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے. تم تو زمین کے اوپر ہی رہ رہے ہو، لہذا کس طریقے اور اللہ تمہارے ان یہ کہ بدماشیوں کو نہیں پہچانے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ تمہاری گرفت پر بھی قادر ہے، تمہارے محاسبہ پر بھی قادر ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے اگر آپ دوستی کریں گے تو پھر اس قادر مطلق کی گرفت سے آپ بچیں گے نہیں. ہو گیا مولانا؟ مولانا قرآن پاک میں موالات اور ولایت، دلی دوست اور بالکل کافر کو اپنا قریبی بنانا، اس کو منہی عنہا اور حرام قرار دیا گیا ہے. سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور یہاں ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اولیاء ولایت سے ہیں، ولا یلی ولایتن کا معنی قریب ہونے کے، ان کو قریبی اپنا رازدان اور دلی دوست ان کو بنانا، اپنی راز کی باتیں ان سے آؤٹ کرنا اور اس طرح مخلص بننا کہ بس مسلمانوں کی ایک ایک بات ان کو بتائیں، اس کی اجازت نہیں. موالات، ان کا قریبی دلی دوست، رازدان اور رازدار ان کو بنانا، یہ حرام ہے. آئے سمجھیں؟ تو موالات کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے. سورہ مائدہ میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. دوسری چیز ہے مدارات. مدارات، دارا یداری مداراتن مدارتن، اس کا معنی یہ کہ رواداری، حسن خلق، ظاہری اخلاق سے ان سے اچھے پیش آنا یہ ضروری ہے. کافر ہو یا مسلمان ہو، مرتد کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے. قادیانی مرتد ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو مرتد فرقے ہیں ان کے ساتھ نہیں. اہل کتاب یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں، ان حضرات کے ساتھ، ان کے ساتھ اجازت ہے مدارات کی.
اور مدارات میں نے عرض کیا کہ ظاہری حسن خلق ہے، اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ جانا، اس کی اجازت ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تیسرا مسئلہ ہے معاملات کا، کافروں کے ساتھ معاملات کرنا اس کی اجازت ہے، خرید و فروخت، بیع و شراء اس کی اجازت ہے، البتہ حالت جنگ میں ہتھیار بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں، معاملات کی اجازت ہے کافروں کے ساتھ، اور عام حالات میں ہتھیار بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن حالت جنگ میں اپنے ہتھیار آپ ان کو نہ بیچیں، ان سے خریدیں، اور وہ آپ کو ماشاءاللہ وہی دے رہے ہیں کہ جو بالکل ان کے ہتھیار ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ہتھیار ایجاد کرتے ہیں کہ جو ان کا توڑ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ یہ ہے جی۔ آئے سمجھ؟ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں، سمجھے؟ تو بعض علماء ہمارے جو خدا ترس ہے، نا خدا ترسوں کی بات نہیں کر رہا، جو اکابرین جو بزرگ خدا ترس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ کرونا کے وائرس انہوں نے یہ کہ بھیج دی، ہتھیار قسم کی ہماری تباہی کی وہ ایجاد کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں، دولت ہمارے لوٹ رہے ہیں، تو اس میں بعض حضرات کہتے ہیں جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو ان کو کس کر کے آپ چرس بھی ان کو بیچ سکتے ہیں، نسوار بھی بیچ سکتے ہیں، اور ہیرون بھی بیچ سکتے ہیں۔ ویسے بھی ہیرون کی آمدنی حلال ہے، کراہیت ہے، کچھ ہمارے ایک دو مفتی ساتھی ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جب وہ ہمیں ہر چیز میں ٹیلی ویژن سے اور ڈش سے، اسی طریقے ڈش اینٹینا سے اور ان چیزوں سے ہمارے اخلاق کا اور دین کا جنازہ انہوں نے نکالا، اور بے حیائی کی ساری چیزیں صورتیں وہ بے حیا بن کر کے یہاں آ کر کے ہمارے ہماری حیا کو بھی ختم کرتے ہیں۔ تو اس حالت جنگ کے اندر کہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے نشاور یا کوئی سی بھی صورت ہو ان کی ہلاکت کا آپ کو اجازت ہے، اور اب دعا کرے کہ جیسے کہ چائنا جوش میں آ گیا، وہ امریکہ سے اپنا بدلہ لے لے، اللہ کرے کہ آپس میں لگیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم شتت شملہم مزق جمعہم۔ تو ایک صورت یہ ہے موالات کی، والا یوالی موالاتاً ولایت، معنی قریبی دوستوں کو بنانا، رازدار بنانا، یہ تو حرام ہے، یہاں بھی ہے سورہ مائدہ۔ دوسرا مدارات، رواداری اور حسن اخلاق سے پیش آنا یہ ضروری ہے، مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ۔ تیسرا ہے معاملات ان کے ساتھ، بیع و شراء، خرید و فروخت، سوداگری، یہ معاملات آپ کر سکتے ہیں، کافر اہل کتاب کافروں کے ساتھ، مرتد کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قادیانی اور اس قسم کے بہت سے فرقے ہمارے وہ مرتد ہے، اور مرتدوں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی لوگ نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے میں نام نہیں لیتا، بہت سے مرتد فرقے ہیں اور ان کو اہل کتاب میں داخل کیے، بعض ہمارے کراچی کے اور پاکستان کے کچھ دارالفتاحات، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت اقدس کا اس بارے میں سب سے بہترین رائے مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی آراء بھی پڑھ لینا کہ وہ مرتد ہی ہے، ان کے آباء و اجداد بھی مرتد، اور اب ان کی نسل کو بھی اسی طریقہ پر ان کو مرتد ہی کہیں گے۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ تو مرتد کے ساتھ معاملات کی اجازت نہیں ہے، کافروں کے ساتھ خرید و فروخت اور معاملات کر سکتے ہیں، ہتھیار بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے مداہنت، داہن یداہن مداہنتاً، مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کے اندر کمزوری اختیار کریں اور اپنے اقدار کو، اپنی روایات شرعیہ کو، ان کو آپ پامال کریں، یہ مداہنت ہے۔ ودو یہ چاہتے ہیں لو تدہنو کہ آپ کمزوری دکھائیں، اور مداہنت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کریں، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا ان کی یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دنیا میں، اور ان کی یہ کہ اقدار میں اپنے آپ کو بھی انہی کا ظاہر کر دینا، اور وہ آپ سے یہ کہ اپنا سب کچھ کروائیں لیکن آپ کچھ نہ کروائیں، جیسے کہ ہمارے مبلغ اعظم صاحب، سمجھے؟ اجازت ہے، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں آپ جا سکتے ہیں، بخاری میں باقاعدہ اس کی ہے روایتیں ہیں، نصارہ کی عبادت گاہوں میں اور گرجا گھروں میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آئے سمجھیں؟ لیکن یہ تو نہیں کیا ہے کہ اس طرح تو نہیں کیا کہ اپنے سنیت کو چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو رافضی ظاہر کر دینا، یہ
ایسے لگتا ہے کہ احکام شریعت سے بالکل یہ اللہ کا بندہ واقف ہی نہیں ہے، اور اگر واقف ہے تو صرف امت مسلمہ اہل سنت کو جلانے کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اندر حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ، دیگر صحابہ کی فضیلت اس نے بیان کی ہو، سارا سب کچھ حضرت علی پر میرے ماں باپ قربان جائیں اور ہم پوری دنیا ان کی جوتیوں پہ قربان جائیں، لیکن ابو بکر کا مقام اور ہے، عمر کا بھی اور ہے، اس پر تو کوئی بھی نہیں کرے گا، سمجھے؟ کبھی بھی زندگی میں ایسی تقریر نہیں، بس من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور من کنت مولا ہو، مولا محمد بھی نظر نہیں آیا، اور بالکل وہ رافضیوں والا سارا سب کچھ۔ اپنے اقدار کو چھوڑنا اور احکام شریعت کو، شریعت سے عدول کرنا، اور فاسق کو کہہ دینا کہ میری زندگی کی پہلا ہی دن ہے سعادت والا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور مجھے یہ وہ جو لڑکیوں والے گلابی دستار پہنائے تھے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مداہنت ہے مولانا، سمجھے؟ مبالات، مدارات اور معاملات، اور پھر مداہنت۔ مداہنت میں یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لچک دکھانا، اور ان کے گن میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے دھن میں غرق ہونا، اسی طریقے میں ان کا گن گانا، یہ مداہنت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے مولانا، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں اس کا ذرا خیال کر لینا۔ البتہ بچاؤ کے لیے ظاہری دوستی کی آپ کے لیے ور آپ کی گردن اڑا دیں گے تو ایسی صورت میں الا ان تتقوا منہم تقا، تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے کسی طرح بچاؤ اپنا کر سکتے ہیں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کلمہ کفر پڑھ لو، اگر نہیں پڑھتے ہو تو آپ کو کلاشنکوف سے اڑا دیں گے۔ اس میں اگر آپ نہیں پڑھیں گے مارے جائیں گے، یہ عزیمت ہے، لیکن رخصت آپ کے لیے اجازت پھر بھی ہے کہ آپ کلمہ کفر زبان سے پڑھ لیں کسی طرح، یا ان کے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انہی کی روایت میں اور انہی کے طور طریقے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے خون بچانے کے لیے اولاد کی، اس کی اجازت ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، یہ تقاتن اصل میں وقاتن ہے، اور یہ واو تا ہی بن گیا یہ مقلوبات میں سے، جیسے کلما جاء امت الرسول و تترا وطرا ہے، وتاکلون التراث وتاکلون الوراث، یہ بھی تقاتن وقاتن ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک یہ ہے کہ اپنے ذات سے آپ کو ڈراتا ہے اور تنبیہ کر لیتا ہے۔ متقدمین کے ہاں نفس کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے۔ حضرت اقدس امام احمد بن حنبل کہ اس پر مناظرہ ہے باقاعدہ، معتزلہ سے، اور معتزلہ کا منہ اس نے کالا کیا ہوا ہے، سمجھے بھائی جان؟ ہمارے متاخرین اس کا اطلاق اللہ پر نہیں کرتے، یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، وجہ ہے اور نفس ہے، اس کا اطلاق بھی اللہ نے کیا اپنے اوپر، جیسے کہ صرف یہاں 2 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنی ذات سے اور اپنی نفس سے آپ کو ڈراتا ہے، تنبیہ کر لیتا ہے، ہوشیار رہو۔ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُكُمْ، اللہ کے پاس تمہیں لوٹ کر کے جانا، الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، جب اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے تو حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا، جو کچھ تمہارے دلوں میں اگر اس کو تم چھپاؤ گے، یعنی کافروں کی دوستی اگر چھپاؤ گے، او تبدو یا ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تہ میں کیڑے بھی جو کیا کھا رہے ہیں، کس قسم کے ہیں، اللہ کو ان کا علم ہے، تو تم تو ضمیر کے اوپر ہی رہ رہے ہو، کیا چھپاؤ گے اللہ سے؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے آرا اور تمہاری چھپی ہوئی باتیں وہ بھی شے ہے، اور تم خود بھی شے ہو، اور ہر شے داخل تحت القدرت ہے، لہذا تمہارے حرکات و افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ و تعالی، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ و یعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ، شرع قائد میں آپ نے پڑھا ہے، تمہارے افعال چاہے وہ از قبیل خیر ہوں یا از قبیل شر ہوں، یہ بھی داخل تحت القدرت ہے اور داخل تحت الخلق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے لا علم نہیں ہے، اللہ کو ان کا علم ہے، سمجھے؟ یہ چیز تمہیں اس دن یاد آ جائے گی جس دن اذکر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ محضر مفعول ثانی ہے تجدو کے لیے، اور ما عملت من خیر موصول صلہ مل کر عملت ضمیر ہی، یہ پورا موصول صلہ مل کر مفعول اول ہے اور محضر مفعول ثانی ہے۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ برائی کرتا ہے اس کا عطف ہے ما عملت من خیر پر۔ اب یوم تجد، یاد رکھ لو، اذکر یوم تجد کل نفس، جب ہر نفس یہ کہ پائے گا،
ہر انسان پائے گا اور ہر نفس پائے گا ما عملت من خیر، جو کچھ اس نے یہ کہ بھلائی کی ہے اس کو بھی پائے گا، وما عملت من سوء، جو برائی اس نے کی ہے اس کو بھی پائے گا۔ کہاں پائے گا؟ محضراً، اپنے سامنے، آمنے سامنے حاضر پائے گا۔ تمہارے اعمال خود حاضر ہوں گے، ان کو تم خود پاؤ گے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اعمال مستقل وجود دارند، وہ مستقل ان کا وجود ہے۔ یہ کہہ دینا کہ عمل عامل کے ساتھ ہوگا، اعراض الاعراض لا بقالا، میں عرض کر رہا ہوں محدثین مفسرین اس قانون کا منہ کالا کرتے ہیں، سمجھے؟ اس پر آپ کو ناز ہے کہ جس پر آپ کی زندگی گزر گئی۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ لعن اللہ عمرو بن عبید، عمرو بن عبید پر خدا کی لعنت ہو، وہ اول من قسم الاشیاء الی الجواہر والاعراض، یہ شرح ابن ابی العز کے اندر حضرت نے لکھا ہے، سمجھے؟ متقدمین اللہ ان کو غریق کی رحمت کر دے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، میں تو نالائق ہوں، میرے اندر تو اب بس جتنا اللہ ٹوٹا پھوٹا خدمت لے رہا ہے یہ اس کی بڑی مہربانی، سمجھے؟ شکر ہے کہ ڈانسر تو نہیں بنایا یا عمران خان کے جوتے سیدھا کرنے والا نہیں بنایا، یہ اس کی بڑی مہربانی، سمجھے؟ طلبہ کے جوتے سیدھا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے، سمجھے؟ علم ہم سے رہ گیا، مطالعہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ میں کتاب دے دے، مطالعہ کی توفیق دے دے، وہ یقین کر لے وہ جنتی ہے۔ جس مولوی سے کتاب چھن گئی، تدریس چھن گئی، وہ مولوی سمجھے کہ میں راندہ درگاہ ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین، سمجھے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پہ، سبحان اللہ، ایک رجال گر انسان تھے جس نے ہزاروں علماء، بڑے بڑے علماء پڑھائے، استاد العلماء حقیقتاً تھے، جتنے آپ کے پاکستان اور ہندوستان ایک بڑی تعداد علماء کے جو حضرت اقدس کے شاگرد ہیں۔ حضرت اقدس فرماتے کہ میں نے ایسا سریع المطالعہ اور ایسا متواضع آدمی نہیں دیکھا اپنے شاگردوں میں۔ مفتی نظام الدین بہت سریع المطالعہ تھے اور دائم المطالعہ، ہمیشہ مواظب علی المطالعہ، مطالعہ پر۔ لیکن مفتی صاحب کی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے حاصل نہیں کیا، ہماری بدبختی ہے، لیکن یہ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس نے مفتی نظام الدین نے فرمایا کہ مولوی منظور متاخرین کی کتابیں بہت مطالعہ کی، سوائے تشویش کے اور سوائے شکوک و شبہات کے، مزید آدمی کو تشویش میں ڈال دیتے ہیں، لیکن نور اور شرح صدر جو متقدمین کی کتابوں میں وہ کسی میں نہیں، سمجھے؟ اس وجہ سے آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے، متقدمین یہ اور سلف یہ 300 ہجری تک ہے صحیح قول، دوسرا یہ ہے کہ 500 تک، لیکن صحیح 3 والا ہے، 300 تک، 300 سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ صحیح ستہ، یہ سارے کے سارے اس قسم کے ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ ہو جائے۔ متقدمین اس قسم کی فضول باتیں کرتے بھی نہیں ہیں۔ یوم تجد، اذکر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جو کچھ بھلائی کرتا ہے، وما عملت من سوء، جو برائی کرتا ہے اس کو پالے گا، محضراً موجود پائے گا، اپنے سامنے پائے گا۔ تود کل نفس، ہر نفس یہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا، اس نفس کے درمیان میں، وبینہ وبین ذالک العمل الفاسد، اس کے درمیان میں اور اس عمل خبیث کے درمیان میں، امدم بعیدن، ایک مسافت بعید ہوتی، کاش میرے درمیان میں اور میری اس بدکاری کی، جس بدکاری کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے درمیان میں ایک مسافت بعید ہوتا۔ اس وقت امدم بعیدن کا ترجمہ، امد کو مکان سے، مسافت بعید سے، مکان سے میں نے ترجمہ کر لیا۔ مفسرین اس کو زمان سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تودو، ہر نفس یہ چاہے گا، تودو حال بنے گا کل نفس سے، ٹھیک ہے؟ تودو، ہر نفس یہ چاہے گا، تمنا کرے گا کہ لو ان بینہا، یعنی گناہ گار نفس، لو ان بینہا، کہ اس نفس کے درمیان میں، وبین ذالک العمل، اور اس عمل فاسد کے، عمل خبیث کے درمیان میں، امدن بعیدن، زمانن بعیدن، ایک زمان بعید حائل ہوتا درمیان میں، کاش کہ آج کی اس رسوائی سے میں بچ جاتا۔ دوبارہ تنبیہ کے لیے اور تاکید کے لیے فرمایا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک یہ ہے کہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ حضرت اقدس کے جہاں حالات آتے ہیں امام احمد بن حنبل، تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں یہ مناظرے، ابن قدامہ بھی بہت نقل کرتا ہے، حضرت کی اس پر بہت سے مناظرے ہیں کہ لفظ نفس، تعالوا ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہیں اور اللہ شفقت والی ذات ہے، اپنے خصوصی بندوں پر شفقت فرماتے ہیں، سمجھے؟ اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، لیکن خود کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے تو پھر قصور تو اس کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ رؤوف بالعباد ہے، اپنے بندوں پر شفقت والی اس کی ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ اس کی مہربانی دیکھو کہ پیارے محمد کو تمہارے لیے بھیجا ہے، جس کی اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟
یہ اس کی مہربانی ہے۔ قل آپ اعلان فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت چاہتے تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ مولانا محبت یہود بھی محبت میں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم ایک بیٹا تو مان لینا۔ عزیر کو انہوں نے بیٹا مان لیا، اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں حضرت عزیر سے زیادہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں ہے، جو 100 سال جا کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، 100 سال کے بعد اللہ نے واپس اس کو جگا دیا، اللہ نے واپس زندہ کر دیا، اس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور کون ہے؟ یہ تو اللہ کے لاڈلے، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دو۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے وقال المشرکون، مشرکین کہتے ہیں ہم سود خور ہیں، کوئی میزان بینک کا ہے، کوئی الفلاح کا ہے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے سود خور ہیں، پاکیزہ ہمارے ماحول میں اگر ہے تو فرشتے ہیں، ان کے ماحول میں کیا ہے؟ وہ تو ہم تو انسان ہیں۔ یہی وجہ دے کہ کپڑے اتار کر کے کہتے تھے ان کپڑوں میں گناہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے اندر سود کی ملاوٹ ہو، سمجھے بھی جائیں؟ وہی میزان بینک البرکہ بینک کے پیسوں سے خریدی ہوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو استعمال نہیں، ننگے ہو کر کے لبیک اللہم لبیک۔ عورتیں چھوٹی سی پرچی اور چھوٹا سی ایک کپڑے کا ٹکڑا اپنی شرمگاہ پہ لگا کر کے لبیک اللہم لبیک، اتنے محتاط تھے، 100% قسم دے کر کے کہا حلال کمائی لاؤ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ اس وجہ سے ان کے پیسے حلال کے پورے نہیں، تو کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو جن قواعد پر جن یہ کہ مقامات جو ان کی بنیادیں تھیں ان کو انہوں نے کم کر دی، اور حتیم کو اسے باہر کر دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حتیم کو انہوں نے باہر کر دی۔ یہ ان کی حلال خوری کا آپ دیکھیں نا، کہ ٹھیک ہے ہم کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لیکن اس سود کو اس قسم کے تعمیر آئے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور کافروں کے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ سود کے پیسے، کل رات مجھے کسی نے فون کیا کہ ایک ساتھی ہے لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، تو کیا اس کو ہم لوگ، وہ خود بھی مولوی صاحب، لیٹرینوں میں اور غسل خانوں میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل اجازت نہیں، کسی بھی سود کے پیسے فقیروں کو، ہندوؤں کو دے دو، اور ان کے لیے آپ اپنے آپ کو فارغ کر دو، اور مسلمان کو اگر دے دے، ہندو کو بتا بھی سکتے کہ یہ سود کا ہے، لیکن مسلمان کو دے دیں تو جو مسلمان غریب ہو اس کو یہ نہ بتائیں، بحیثیت اسلام، بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس کے لیے حمیت دینی یا غیرت دینی اجازت نہیں دے گی کہ وہ استعمال کرے، اس لیے مسلمان کو بتاؤ نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے کہ وہ محتاج ہے تو اس کو اسی طریقے پر دے دو۔ کچھ پھلا پڑا مولانا؟ یہ محبت میں کرتے تھے مشرکین یہود و نصارہ، سمجھے؟ اس لیے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بلکہ اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار ہمیں کوئی نشانی بتا دو، کوئی ترتیب بتا دو جس سے آپ کی محبت صحیح طریقہ پر ہم یہ کہ بجا لائیں۔ فرمائے محبت کا طریقہ محمد سے سیکھو، محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محبت اللہ کو محبوب بناتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اتباع فی القول و فی الفعل دونوں میں ہوتا ہے، اتباع فی الفعل ہوتا ہے اور اطاعت فی القول و فی الفعل دونوں میں، اس لیے اللہ کی اطاعت تو ہے، اللہ کی اتباع کا ذکر نہیں ہے۔ اتباع خاص طور پر فی الفعل ہوتا ہے، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو، نماز کو دیکھو، صلو کما رأیتمونی، اتباع فی الفعل، سمجھ رہے ہیں؟ قول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اصل اس کا وضع فی الفعل ہے، اور اطاعت فی القول و فی الفعل دونوں میں ہوتا ہے۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ یہ فاتبعونی، میرے افعال اور میرے کردار کی پیروی کرو۔ آگے جواب امر ہے، جواب امر جو مجزوم ہوتا ہے وہ بھی حقیقت میں شرط کی وجہ سے، ان اتبعتمونی، اگر میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ لیکن محبوب اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی محبوب کبھی وہ اپنی زیارت کراتے نہیں ہیں دوسرے کو، محبوب تو ہیں لیکن زیارت نہیں۔ فرماتے ہو یغفر لکم ذنوبکم، یہ گناہ درمیان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو اللہ بخش دے گا، اور اب براہ راست تم اللہ کی زیارت کرو گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ مولانا یہ جو بادلیں ہوتی ہیں نا، بادلوں کے نیچے رہتے ہوئے آپ آسمان کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور آسمان اوپر سے آپ جائیں گے نیچے زمین آپ کو نظر نہیں ہے، لیکن بادلیں جب یہ ہے کہ ہٹ جائیں، بادلیں ہٹ جائیں تو پھر یہ گناہ بادل ہے، یہ گناہ محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی میں ختم ہو جائیں گے، اللہ کے قریبی محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی زیارت بھی کرو گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ یہ کہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ غفور کا معنی یہ ہے کہ ستار، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ چھپاتا ہے۔ غائن فا اور را اس کے معنی چھپانے کے آتے ہیں۔ جمع غفیر اس بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو اپنے ہجوم سے اور اپنے پاؤں سے زمین کو چھپا ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمع غفیر تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، زمین نظر نہیں آتی، اتنا زیادہ ہوتے ہیں۔
تو غفر کا معنی چھپانے کے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چھپا دے گا، اور رحیم بکم، اللہ تم پر یہ ہے کہ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل ان سے کہہ دو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فیما انزل علیکم من القرآن، جو قرآن اللہ پاک نے تم پر اتارا ہے قرآن، وہ اطیعوا الرسول فی الحدیث، اور اطاعت رسول اللہ آپ کا بھلا کرے وہ حدیث ہے۔ سمجھ شریف میں آگئے اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بالکل ٹھیک ہے، سمجھے بات بالکل صحیح ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سمجھے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی امام کیا ہے فقہ یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہے، فقہ اس میں داخل ہے۔ ہماری جتنے بھی اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا اعلم ان اصول شرع ثلاثۃ، الکتاب والسنۃ والاجماع، اجماع کو یہ لوگ بھی مانتے، والاصل الرابع القیاس، جو چوتھی چیز قیاس، ابو حنیفہ شافعی مالک جو قیاس کرتے مسائل کو، یہ قیاس اس وقت معتبر ہوگا المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، جو کتاب اور سنت اور اجماع سے۔ اس لیے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل یہ حلال و حرام بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، بتانا کسی کا قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر کرونا لاتا نہیں ہے، کرونا کی تعین تشخیص کر کے بتاتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں کو تو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کے لیے تو انہوں نے تشخیص کر دی، سمجھے۔ تو امام ابو حنیفہ صرف یہ ہے کہ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے، قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے۔ یہ گھڑی اللہ آپ کا بنا کر یہاں پر رکھی ہوئی ہے، سمجھے، تلاش کر رہے ہیں کہ گھڑی کہاں ہے۔ میں ادھر نہیں تھی، بیدار دماغی سے میں نے کام لے لیا، کپڑا میں نے اٹھایا کہ یہ گھڑی مل گئی، جو آپ کی مطلوبہ تھی گھڑی آپ کو مل گئی، میں نے اس کو ظاہر، تو میں مظہر ہوں، میں موجد نہیں ہوں۔ گھڑی کو میں نے بنایا نہیں، ادھر لایا نہیں، بلکہ گھڑی پڑی ہوئی تھی لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آئے، اب میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو مسائل قرآن و سنت میں ہوتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے۔ ابو حنیفہ شافعی بیدار دماغ ہے، وہاں سے نکال کر کے دکھاتے۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی مظہر ہوتے ہیں، مثبت اور موجد نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا ہے جی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر بھی روگردانی کرے، فَإِن تَوَلَّوْا عَنْ اطاعت اللہ والرسول، اللہ رسول کی اطاعت سے اگر روگردانی کر دیں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، اللہ پاک یہ ہے کہ ان کو محبوب نہیں رکھے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ ضمیر کے بجائے لا يحب الکافرین اشارہ کر دیا، قرآن و سنت کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافر اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رسول کی اطاعت کر دو، اللہ کے محبوب بنو گے، یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اطاعت ہی سے انسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا قریبی بنتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، وآل عمران اور عمران، جو میں نے عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے اور امام تھے، اور حنہ ان کی بیوی ہے، اور حضرت حنہ سے حضرت مریم، اور حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ شریف میں ہے؟ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو بنایا، وآل عمران اور عمران کے خاندان کو، ان کو اللہ نے منتخب کر لیا، ان کو ترجیح دے دی علی العالمین، عالمی زمانہم، ان کے زمانے پر، سمجھے۔ ذریتاً، یہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران، اس سے حال بنے گا۔ بعضها مبتدا کائن من بعض، یہ خبر، یہ پورا جملہ صفت ہے ذریتاً کے لیے، درانے کی یہ نسل ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، پھر یہ ذریتاً، پھر یہ اللہ آپ کا اگر حال ہے اس سے آدم و نوح سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا وآل ابراہیم، اللہ نے آدم اور نوح، ابراہیم اور آل عمران کے خاندان کو اللہ نے منتخب کر لیا، درا حال کہ یہ نسل، درا حال کہ یہ نسل، بعضها من بعض، بعض سے پیدا شدہ، بعض کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، فریادوں کو، اور علیم بنیاتکم، اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، عبادتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے ان کو پتہ بھی ہے اللہ کو کہ اہل کون ہے، کہ اللہ اس کو مصطفیٰ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو چن لے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اذکر اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں اس خاندان کا، آل عمران کا تذکرہ کرے گا، اس میں حضرت مریم کی پاک دامنی اور آپ کی عبادت گزاری، آپ کے فضائل، حضرت زکریا علیہ السلام کا مسئلہ آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی آئیں گے۔ یہ 3-4 صفحہ یہ سلسلہ اس طریقے پر چلے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟
جو صورت کے خلاصے میں بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ یہ صورت آل عمران اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ خاندان عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ اذ قالت امرأۃ اذکر اذ قالت امرأۃ عمران کی بیوی نے کہا کہ یا رب انی نظرت لک ما ثبت فی بطنی محررہ، جو کچھ میرے پیٹ میں درحال ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، میں نے اس کی نظر مانی۔ انی نظرت لک، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں نے نظر مانی ہے، ما ثبت فی بطنی، جو کچھ بیٹا میرے پیٹ میں ہوگا، محررا درحال ہے کہ وہ آزاد ہوں گے، ہمارے گھر کے کام نہیں کریں گے، بیت اللہ کی خدمت کے لیے وہ مکمل آزاد ہو جائے گا۔ ہو گیا مولانا؟ یہاں ماں سے مراد اماں جی کے حضرت حنہ کے ذہن میں بیٹا ہے، یہ ماں ذوی الکول کے لیے اور بیٹے کے لیے، چونکہ عام طور پر ہوتا یہی تھا کہ بیٹوں کو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھانوں میں نے بعض دیکھا پٹھانوں میں ماشاءاللہ اللہ کو جزا خیر دے، ہمارے اپنے شاگرد ہیں، بس وہ جا کر کے اپنے کتب خانے میں اپنی مسجد میں مدرسے میں لے گئے، کہتے استاد جی 6-7 بھائی ہے، سارے کما رہے کروڑ ارب روپے کما رہے، مجھے انہوں نے فارغ کر دیا کہ تم پڑھاؤ، کسی بھی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، لاکھوں کی کتابیں، سمجھے؟ اس قسم کے ہمارے بہت سے شاگرد ہمیں لے جاتے دکھاتے اسی کراچی کے اندر، بس وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب اور بھائی کہتے ہیں کہ تم دنیا کی طرف دیکھو بھی نہیں، حرام ہے، تمہیں کسی چیز کی تم پڑھاؤ، سمجھے؟ یہ گویا کہ آزاد کر دیا دین کے لیے، سمجھے؟ یہ شاہد آفریدی کے غریب کی ان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں، تو ساتھی کوئی بتا رہے تھے، میں نے خود تو ان سے پوچھا نہیں ہے، ساتھی بتا رہے کہ کسی حفظ کے پروگرام میں ان کے آنسو آ گئے، کہنے لگے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس بیٹے کو میں اللہ کے کلام کے لیے آزاد کروں گا، سمجھے؟ اللہ کے کلام کے لیے اس کو آزاد کروں گا کہ بس وہ حافظ بنے، عالم بنے۔ لوگ علماء اور حفاظ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور حفاظ اور علماء ان کی کار کوٹی ان کے پتلوں کو دیکھ کر کے تڑپ رہے کہ کاش کہ میرے بھی یہ ہے کہ مقد میں اس قسم کے کوئی پتلون ہوتا تو میں کتنا پیارا لگتا، سمجھے؟ جو قدردان ہے وہ ہمارے لیے مرتے، ہم ان کے لیے مرتے۔ خیال کر لینا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اذ قالت امرأۃ عمران کی بیوی نے حضرت حنہ نے کہا یا رب انی نظرت لک، میں نے نظر مانی آپ کی رضا کے لیے، ما ثبت فی بطنی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا، درحال ہے کہ وہ آزاد ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یہ لفظ بیت المقدس ہے لیکن مقدس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فتقبل منی نظری، اے اللہ میری اس نظر کو قبول فرما دے، مجھے بیٹا دے دے، انک انت السمیع لدعائی، میری دعا کو بھی سننے والے تیری ذات ہے، العلیم بنیتی، میری نیت کو بھی آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی نیت میں مخلص ہوں یا نہیں، بالکل مخلص ہے امید تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ فلما وضع تھا، جب وضع حمل کر لی حضرت مریم کو، بیٹی کو اس نے جب جنم دیا، بیٹی کا وضع کر دیا، بیٹی جنم دی، قالت، کہنے لگے یہ اظہار حسرت کے لیے، اظہار تحسر ہے، اللہ کو بتانا نہیں ہے، سمجھے بھائی جان؟ کبھی میں آپ کو پتہ نہیں ہے زید قائم، میں کہتا ہوں زید قائم کیا میں، یہاں اللہ کو بتانا نہیں رہی، صرف اپنے حسرت کا اظہار کر رہی ہے۔ یا ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ یہ انثی حال بنے گا، وضعتھا میں ہا ضمیر سے، اے اللہ میں نے یہ جنم دی درحال کی بیٹی ہے، بیٹی میں نے جنم دی، اللہ خود بتاتے واللہ اعلم بما وضعت، اس نے جو کچھ یہ کہ وضع حمل کیا، جو جنم دیے اس کو تو اللہ ویسے ہی جانتا ہے۔ اب آگے یہ اللہ کا مقول ہے، اللہ فرماتے ولیس ذکر کالانثی، یا اماں جی فرماتی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، اب یہ لڑکے کے احکام الگ ہوتے ہیں، وہ خادم بن سکتا ہے، یہ تو لڑکی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ کہہ دیں جو اصل تفسیر ہے، ولیس ذکر، الذکر بھی معرف باللہ میں اور الانثی بھی معرف باللہ میں، وہ لڑکا جو حنہ کے ذہن میں تھا جس کا تصور، وہ لڑکا جو حنہ کے ذہن میں، عمران کی بیوی کے ذہن میں جس لڑکے کا تصور تھا، وہ لڑکا نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں ہے اس لڑکی کی طرح، کل انثی اس لڑکی کی طرح، التی وہبت لہا، جو اس کو مل گئی ہے۔ آدمی بظاہر تو لڑکے کو اچھا سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب وہ لڑکا صرف اماں جی کے ذہن میں تھا کہ لڑکا پیدا ہو جائے، بس یہ کہ مولوی بنے گا، عالم بنے گا، سمجھے، اور مسجد بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اب وہ لڑکا اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ لڑکی، اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکا ولی اللہ ہی ہوتا،
اور یہ لڑکی جو ہم نے دی ہے یہ نبی کی ماں بھی ہوگی، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اللہ کی ولیہ ہوگی، زاہدہ عابدہ، مریم کا معنی عابدہ اور نبی کی، تو اس لیے اللہ بتاتے ولیس ذکر، وہ لڑکا التی طلبت امرات عمران، عمران کی بیوی نے جو لڑکا مانگا تھا وہ لڑکا مقابلہ نہیں کر وہ نہیں ہے اس لڑکی کی طرح التی وہی بتلا جو آپ کو مل گئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ نبی کی ماں بننے والی ہے۔ آگے اماں فرماتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، مجھے میری بیٹی ہوگی پروردگار، میں نے اس کا نام رکھا مریم، عابدہ زاہدہ، یہ کہ عبادت کرے گی، اور خادمہ دونوں معنی ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں تیرے پناہ میں اس بچی کو دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور ان کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے اور مردود سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکا لگا دیتا ہے اور بچہ شروع کرتا ہے اوہا اوہا اوہا، یہ اوہا اوہا جب شروع، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کو شیطان ہے، تو کیا پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرت خود اس سے مستثنی ہے، متکلم اپنے حضرت بھی اسی طرح ہے۔ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کی، اور یہ ہے کہ اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کی شرارتوں سے ان کو بچا دینا، ملعون کی۔ فتقبلها ربها، اللہ نے اس بچی کو قبول فرما دی، قبولا حسنا، یہ بازائدہ ہے، قبولا حسنا، عمدہ طریقے سے قبول فرمانا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو نشو نما دیا، اور اس کو پالا اللہ نے نشو نما دیا، نباتا حسنا، عمدہ طریقے سے نشو نما دینا۔ وکفلها زکریا، اور زکریا کو کفلا کی ضمیر، کفلا کے فاعل اللہ ہے، اور ہاں مفعول اول ہے، زکریا مفعول ثانی، اور اس کا کفیل بنا دیا، اس لڑکی کا کفیل بنا، مریم کا کفیل بنا دیا زکریا کو، یعنی اس کا سرپرست زکریا کو بنا دیا، سمجھے؟ کلما دخل علیہ، اب یہ بچی کچھ بڑی ہوگی چونکہ والدین نے نظر مانے، اب حضرت زکریا ان کے خالو تھے، سمجھ رہی ہیں کہ حضرت زکریا یہ اللہ آپ کا بھلا کر ان کے خالو تھے۔ کلما دخل علیہ، حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا کی گھر میں یہ کی تھی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، محراب کا معنی عبادت خانہ، جب حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس مریم کے پاس چلے جاتے، وجد عندہا رزقا، آپ کے پاس پھل فروٹ دیکھتے کہ جنت کے پھل فروٹ، انگور ہے، انار ہے، انگور انار کا موسم ہی نہیں ہے، یہ بچی جہاں عبادت کر رہی ہے مسجد کے پاس، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہاں سے آ رہے؟ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس چلے جاتے، وجد عندہا رزقا، تو اس کے پاس پھل فروٹ اور رزق دیکھتے۔ قال یا مریم، فرماتے کہ مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے یہ رزق آپ کے لیے، یہ کیا رہا؟ قالت هو کائن من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ کہ روزانہ، اور کلما دخل علیہ زکریا، معنی یہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، مسلسل جنت کی فروٹ کھاتی تھی، سمجھے؟ اور پھر کیا خیال ہے آپ کا، زکریا افضل ہے یا اماں مریم افضل ہے؟ زکریا افضل ہے، زکریا کے جو مقام ہے ظاہر ہے کہ وہ نبی ہے، اماں جی تو نبیانی نہیں ہے، وہ ولیہ ہے، زاہدہ عابدہ ساجدہ، آیا مسئلہ سمجھ؟ لیکن اب مفضول کے پاس وہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے جو افضل کے پاس بھی نہیں ہے، بظاہر افضل کے پاس نہیں ہے، آیا مسئلہ سمجھ؟ ٹھہر رہیے گا، مفضول کے پاس وہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہے جو افضل کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی کیا نبی کے پاس یہ نہیں ہوتا، غیر نبی کے پاس یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے یہ سب کچھ نبی کے صدقے میں ہو رہا ہے، نبی کی اطاعت انبیاء کی اطاعت سے ہو رہا ہے، سمجھ؟ آپ نے فرمایا کہ عمر ما سلکت فجن الا سلک شیطان فجن غیر فجک، عمر جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، سمجھے؟ آیا مثلا اب آپ یہ کہہ دیں کہ عمر کو دیکھ کر کے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بھاگتا، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، تو تیرا دماغی غلط ہے۔ یہ جو کچھ عمر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے جو کرامت، یہ محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کو جو بھگایا جا رہا ہے محمد کے جوتے سیدھے کرنے سے بھگایا جا رہا ہے، شیطان جو بھاگ رہا ہے ان اصولوں سے اور ان طریقوں سے جو پیارے محمد نے عمر کو بتایا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ جو پھول ہے، پھول ہوتے آپ نے دیکھا،
شاخ ہوتی ہے اور جڑ ہوتی ہے۔ جڑ، درخت کے جڑ کے اندر یہ اتنی خوبصورتی نہیں ہے، یہ پھولوں سے خوشبو آتی ہے، درخت کے جڑ سے اور باقی شاخوں سے تو خوشبو نہیں آتی، پھول سے خوشبو آتی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ عملوں کو، آپ یہ کہیں گے کہ یہ درخت بیکار ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، سمجھے؟ افضل یہ پھول ہے، جی یہ پھول افضل نہیں ہے۔ یہ پھولوں کو جو یہ پھول بنے کہاں سے؟ یہ درختوں سے۔ خود فرع کے اندر کبھی ظہور ہوتا ہے کسی خصوصیت کا اور اصل کے اندر نہیں ہوتا، لیکن وہ مرہون منت ہوتا ہے اصل کا۔ یہ جو پھل آپ کو جو ملتے ہیں نا، یہ پھل افضل ہے اور درخت ادنا ہے، مفضول ہے، یہ بات ہی آپ کا دماغی خراب ہے۔ یہ پھل جو آ گئے ہیں، یہ پھل فرع ہے، ان کے اندر مٹھاس ظاہر ہو رہا ہے، درخت میں نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اصل وہی ہے۔ سمجھتا ہے؟ فرع میں کبھی اس طرح ظاہری نوعیت کی کوئی چیز، لیکن ہو گیا۔ پنکھے سے آپ کو ٹھنڈک پہنچتا ہے، لیکن پنکھے کو ہٹا دو اور جو بجلی کی اصل تار ہے وہاں ہاتھ لگاؤ، انشاءاللہ خود ٹھنڈا ہو جاؤ گی۔ بجلی کی اصل تار کے ساتھ ہاتھ لگاؤ تو انشاءاللہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو پھر بھی یہ ٹھنڈ ہے جو بجلی کے اندر خود ظاہر نہیں ہو رہا ہے، یہاں ظاہر ہو رہا ہے، یہ اسی بجلی کے مرہون منت ہے۔ تو صحابہ کے ہاتھ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے صحابی آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے، بخاری میں بھی ذکر ہے اور مشکات وغیرہ کے۔ پھر جب یہ دونوں صحابی الگ ہو گئے، رات کی تاریکی میں اپنے گھروں کو چلے گئے، تو ہر ایک کی عصا اور ہر ایک کا ڈنڈا بالکل چمک رہا تھا، نور کی شکل اختیار کی۔ اب آپ کہیں گے نبی کے عصا کے اندر یہ چیز دیکھنے میں نہیں ہے، تو اپنے دماغ کا علاج کرو۔ یہ سب کچھ ان کے عصا سے جو نور نکل رہا ہے، یہ نور محمد کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کچھ بلا پڑا جی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا جب تشریف لے جاتے اماں مریم کے پاس عبادت خانے میں، وجد عندہا رزقا، قال یا مریم، فرماتے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے پھل فروٹ آ رہا ہے؟ حضرت کو خود بھی تھا، لیکن اماں جی سے ظاہر ہے کہ جس کی برکت سے یہ آ رہا ہے تو ان کو پتہ تو ہوگا۔ قالت هو كان من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے اس کو رزق عطا فرماتے، رزقا کائنا بغیر حساب، بغیر حساب کے، جس کو آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی۔ اب زکریا کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ پھل کا موسم نہیں ہے، پھر بھی پھل اس کے پاس آ رہا ہے۔ میرے بھی بیٹے کا موسم ختم ہو گیا، بیٹوں کا موسم اللہ آپ کا بھلا کرے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، بیوی بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اس وقت 120 سال کی عمر میں تھے، بیوی 100 سال کے قریب تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اولاد کا موسم تو نہیں ہے، لیکن اللہ جنت سے بغیر موسم کے پھل وہ قادر ہے، حضرت مریم کو دے دیتا ہے۔ تو پروردگار میرا موسم بھی اولاد کا ختم ہو گیا، مجھے بھی کوئی اولاد دے دو۔ کوئی اولاد نہیں، ہماری کوئی پراپرٹی جائیداد بھی نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ کہ انی خفت الموالی من ورائی، میرے چچا زاد بھائی ہے، وہ اس علم نبوت کو سنبھال نہ سکے، مجھے کوئی ایسا بیٹا دے جو میرے جانشین بن جائے، میرے علوم کو سنبھالے۔ یہی فرق ہے نبی کا اور محتمم کا۔ محتمم صاحب دعا کرتا ہے کہ ایسا بیٹا دے دے کہ جو میرے اس جاگیر کو سنبھالے، سمجھے، جو مدرسے میں نے فیکٹری قائم کی ہے اس کو سنبھالے، اور نبی کہتا کہ علوم نبوت کو سنبھالے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا مولانا؟ جی آپ کو مسئلہ ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قالت هو كائن ان اللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر، ہنالک دعا زکریا، اس موقع پر یا اس جگہ پر دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے درخواست کی، قال فرمایا یا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ نسل مجھے عطا فرما دے، سمجھے، پاکیزہ نسل عطا فرما دے، انک سمیع الدعائی، آپ میری فریاد کو سننے والے آپ ہی تو ہے، اور کس کو بلاؤں۔ فنادت فاتح کی مال وصل کے لیے فوراً فرشتوں نے اعلان کر دیا۔ یہی فرق ہے مولوی صاحب کے دعا میں اور نبی کے دعا میں۔ انبیاء نے جہاں بھی دعا کی اس کے بعد فا آیا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔
انبیاء کی دعا ہے اللہ والوں کی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اثر دعا یہ نبی نے کی ہے، وما للظالمين من انصار فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم. اور فاتحہ کی مال وصل کے لیے فوراً فرشتے پہنچ گئے، نبی کی دعا قبول ہو گئی. اس کی مرضی ہے، 100 سال تک روتے رہے نہیں ہوا اور آج ہو گیا، سمجھے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے. بہرحال فا آیا ہے اکثر انبیاء کی دعا پر جی. اور اللہ والے دنیا میں مولوی صاحب ہے موجود. ہمارے ساتھی بتاتے کہ حضرت اقدس عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بیٹھے ہوئے فقیر تھا انسان، سمجھے میں. حضرت کو دیکھا تھا، اللہ جانتا کہ میں ایک دفعہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے رہے یہاں ناظم آباد میں، کسی کے گھر میں تھا، جامع فاروقیہ سے ہم لوگ چلے گئے، پتہ چل گیا. تو پوچھتے اس بندے کے گھر پہ حضرت آرام کر رہے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر پہ ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم دور سے آئے زیارت کے لیے، اللہ اس گھر والے کو جزا خیر دے. وہ ہمیں لے گئے حضرت کے پاس. حضرت اقدس کی آنکھیں انسانوں کی آنکھیں لگتی بھی نہیں تھی. چہرہ اگر آپ دیکھتے تو آپ بھی حیران ہوتے کہ پتہ نہیں کیا یہ کوئی جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے مولوی صاحب. حضرت اقدس دور تفسیر پڑھا رہے خامپور کے اندر. لڑکوں نے کہا کہ حضرت دعا فرماؤ، محلے والوں نے علاقہ والوں نے کہا کہ دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی. تو فرمایا کہ دعا کروں گا لیکن بھاگنا نہیں، جب تک کہ میں اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھوں، جب تک دعا ختم نہ کروں اس وقت آپ کو بھی دعا کرنی ہوگی. اور بھاگیں گے تو خدا کا عذاب کہیں نہ آ جائے، بیٹھنا ہوگا آپ کو. کہتے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہے، آدھا پونا گھنٹہ روتے رہے، ہاتھ نیچے چھوڑ بھی نہیں رہا، دعا کر رہا ہے. بادلیں بھی آ گئی، بارش بھی شروع ہو گئی، پھر بھی حضرت رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، سمجھے. آخر میں جا کر کے دعا ختم کی. لوگ بھی حیران، کیسے جلدی میں بادلیں آ گئی، کیسے جلدی میں بارش ہو گئی. پیارے محمد کے تو اس قسم کے تو ہزاروں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ کے خادموں کا مسئلہ بھی ہے، سمجھے ہے. فنادت الملائکۃ، فرشتوں نے آپ کو آواز دے دی. وہ قائم درالک، حضرت زکریا کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے. فرشتوں نے آواز دی دی بان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے تیرے بیٹے یحییٰ کا، سمجھے. زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، وصال کے بعد تب بھی زندہ ہے. اس لیے کہ یحییٰ کا معنی حی ہے، یحییٰ کا معنی زندہ. اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کا. درحال کہ یہ یحییٰ سے حال ہے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا وہ، کہ اس میرے بعد ایک کلمہ آنے والا ہے. اس کلمہ سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. اس لیے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے کلمے کن فیکون سے اللہ نے پیدا کیا. دوسروں کے ہاں تو اسباب استعمال ہو، اور بظاہر ابا اور امی دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو پھر یہاں کلمہ کن سے اللہ نے، یہ روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ من اللہ بھی ہے. بولو، روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ من اللہ بھی. فرشتوں نے بتایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کا، مصدقاً درحال کہ وہ یحییٰ تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ. اور یہ کلمہ مکون کے معنی میں ہے، اور والمکون للعالم هو اللہ سبحانہ و تعالی. مکون موجد، اللہ کو کائنات کو ایجاد کرنے والا اللہ کی ذات ہے. یہ کلمہ مکون کے معنی میں ہے، سمجھے. چونکہ عیسیٰ اس سے مراد ہے تو اس لیے آگے اسم ہو، جیسے کہ آگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسری آیت میں آ جائے گی تو اسمہا کہنے کی ضرورت بھی نہیں. وسیداً، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام مصدقاً بکلمۃ من اللہ، آپ کا بیٹا یحییٰ وہ تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. وسیداً، اور یحییٰ سید بنے گا، مصدقاً پر عطف ہے. یحییٰ سید اور سردار بنے گا اپنی قوم میں، یہ لوگوں میں اس کا منزل اور اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا. وحصوراً، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا. حصوراً، یا یہ کہ عورتوں سے آپ نے یہ کہ جہاں انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ کسی طرح گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو شادی نہ کرے، اس کے لیے گنجائش ہے. حضرت یحییٰ نے کہتے شادی نہیں کی تھی، یا شادی کی تھی لیکن عورتوں کی طرف اتنا میلان نہیں تھا جیسے کہ میلان ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا اور آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میلان لوگوں کا، مولویوں کا کس طرح ہوتا ہے. لیکن علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ زوری دیوبند والوں نے شادی کرا دی شاہ صاحب کو. وہ بھی دیوبند والوں نے کہا کہ یہ بلا ہے، طوفان ہے. اس قسم کا عظیم انسان اگر دیوبند سے چلا جائے گا پھر دیوبند برباد نہیں ہوگا. تو کوئی ترتیب کر لو، اس کو جکڑ دو. اس کی شادی کرا دی، سمجھے. شاہ صاحب ان دنوں میں بوڑھا ہو رہا تھا،
اس کی بیوی کو بتایا گیا کہ تمہارے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دادا ہے۔ آدمی جب مطالعہ کرتا ہے تو ایسے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نا، یہ ہڈیاں پھر یہ کہ ان میں خم پڑ گیا ہوگا، یہ ہڈیاں سیدھی نہیں ہوں گی جو زیادہ مطالعہ کرتے۔ مفتی نظام الدین کا اس طرح ہوا اور علامہ انور شاہ کشمیری کا ہوا، باقی ہم لوگ تو سنڈے سمجھے، ہماری اور آپ کی خاک محنت ہے، سمجھے۔ مفتی صاحب کے کمر کا جو مسئلہ ہو گیا وہ اتنا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اتنے بھاری بھرکم انسان اور اتنا قداور انسان، کمر کا مسئلہ بھی اسی طرح جھکنے کی وجہ سے یہاں سے بھی ہڈیاں جھکی ہوئی۔ یہ ہوتا ہے جو لوگ کثرت سے مطالعہ کرتے، جن کی عادت ہو۔ حضرت اقدس مفتی نظام الدین کی والدہ نے جب سوات میں والدہ، بعد میں یہاں کراچی آ گئی، سوات میں والدہ تھی، مفتی صاحب ادھر سے ادھر جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ جاتے 8-10 دن کے لیے، وہاں بھی 24 گھنٹہ کتاب دیکھتے۔ والدہ نے لوگوں سے، عزیزوں سے بھی شکایت کی اور علماء سے بھی شکایت کی، سمجھے، کہ یہ کیسا میرا بیٹا ہے کہ ہم اس کو پورے سال ترستے اور یہاں آ کر کے بھی کتاب ہمارے ساتھ گپ شپ نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی شادی کرا دی، شادی کے بعد بھی شاہ صاحب اللہ آپ کا بھلا کریں، اب ظاہر بیوی کے پاس 5 منٹ 10 منٹ جائے، لیکن یہ کہ رات کو بھی مطالعہ، دن کو بھی مطالعہ۔ آخر کا سسرال والوں نے کہا، ساس نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا داماد ہمیں مل گیا، بیوی کی طرف یہ کہ میلان بھی نہیں ہے، سمجھے، اس کو کسی نے جادو تو نہیں کیا، تعویذ ماویز اس کے لیے لے لی۔ شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تو ہنسنے لگے، فرمایا مجھے کسی نے تعویذ نہیں کیا، بخاری نے، امام بخاری نے مجھ پہ تعویذ کیا، امام بخاری نے تعویذ کیا ہے اور کسی نے جادو نہیں کیا، ان کی جادو ہے، میں انور شاہ اسی میں۔ آخر کار یہ کہ اللہ کو تکلیف میں مبتلا تھے تو ڈاکٹروں نے کہا اب خدا کے لیے مطالعہ چھوڑ دو۔ حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اچانک ڈاکٹر آگے 1-2 دن کے بعد شاہ صاحب لیٹا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں کتاب دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا داچش دے، خدا کے بندے آپ کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی آپ مطالعہ کریں۔ تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا آپ کے طبی اصول میں یہ بات نہیں ہے کہ مریض کو اور بیمار کو اس کے مرضی کی چاہت کے مطابق کچھ کھلاؤ پلاؤ، جو اس کی چاہت ہوتی ہے تمنا کے مطابق اس کو کچھ، اس کی چاہت کو پوری کر لو، اس سے مریض کو تقویت مل جاتی ہے۔ کہا ہاں، ڈاکٹر نے کہا تو پھر میری چاہت کتابوں کا مطالعہ ہے، میری چاہت کھانے پینے کا نہیں ہے کتابوں، اس سے مجھے تقویت ملے گی، کمزوری نہیں ہوگی انشاءاللہ، سمجھے۔ تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تقویت ملے گی، کمزوری نہیں ہوگی کتاب کے مطالعہ۔ یہاں بھی Masjid میں عبادت کرو، انشاءاللہ کرول بھاگے گا، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں عبادت کرو گے تو کرول آ جائے گا۔ یہ لوگ سمجھدار تھے مول صاحب۔ وہ سردار بنے گا قوم میں، اس کا مقام اور مرتبہ وہ حصوراً اور خواہشات سے روکنے والا، یا بیویوں کی خواہشات سے کہ یہ کی شادی نہیں کی، ونبین، اور ایک روایت ایک شادی کی، ونبین، اور نبی، صالح، ونبین کائن من الصالحین، صالحین میں سے، اور صالح کا معنی آپ کو بتایا، ہر بندہ صالح ہوتا ہے، لیکن صالح یعنی کیا اپنے مرام اور اپنے مقصد کو والا ہوگا۔ قال یا ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا کو خوشخبری تو مل گئی، لیکن فرمان پروردگار کیف یکون لی غلام، یہاں بھی انا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ہے کہ اس میں کیف کے معنی میں ہے۔ وقت بلغنی الکبر، حال یہ ہے کہ مجھے بڑھاپے نے پا لیا ہے، بڑھاپے، وامراتی آخر، اور میری بیوی یہ ہے کہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آخرتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ طالقن اور حائزن، سمجھ رہی ہیں کہ طالقن حائزن آخر، مرد بانجھ نہیں ہوتا، عورت بانجھ ہوتی۔ وامرا جیسے کہ حائز بھی حائزتن کہنے کی ضرورت نہیں، کہ آپ کہیں گے حائزن مرد ہے اور حائزتن عورت، سمجھے، طالق کو مرد ہے، طالقتن عورت، اس کی ضرورت نہیں، طلاق عورت کو ہوتی، اس لیے تاکہ یہاں بھی اسی طرح وامراتی آخر۔ قال کذالک اللہ، قال الامر کذالک، سمجھے، قال یا ربی انا الامر کذالک، بات اس طریقہ پر، یا یہ ہے کہ اللہ یفعل ما یشاء، فعلاً کائناً کذالک، اس کو مفعول مطلق بناؤ، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، فعلاً کائناً کذالک، اسی طرح۔ قال یا ربی، اے اللہ جب اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اجعل لی آیتاً، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر لے کہ اولاد کس طرح آئے گا۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا کہ نشانی تیرے لیے، یعنی الآیت لک، تیرے لیے، اللہ تکلم الناس 3 ایام، 3 دن تک آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، الا رمضان، مگر اشارے سے۔ اس زمانے کے اندر یہ خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ آپ 3 دن خاموش ہو جائیں گے، یہی روزہ ہے۔ جیسے انی نظرت للرحمن، کیا ہے، انی
حضرت مریم نے کیا کہا؟ اللہ اکلم الناس، ہاں انی نذرت لک صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، سمجھے؟ وہاں روزہ خاموشی کا بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، روزہ ہی ہو جاتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ۔ ارے کچھ مطلب پڑھا؟ اگر کوئی آپ سے یہ ہے کہ بات کر لے تو اس طرح بتا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، کہ آپ گفتگو نہیں کریں گے، خاموشی کا روزہ رکھیں گے مگر اشارے سے۔ ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی، اولاد اس طرح آئے گی، بیٹا آئے گا کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن تک آپ کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھیں گے، آپ کلام کر نہیں سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرماتے کہ شام اور صبح سویرے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہو، یعنی نماز پڑھو اللہ کا کہ صبح کی اور دوپہر اور سہ پہر کی۔ یہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یہاں حضرت یہ ہے کہ مریم کا بھی تذکرہ آ گیا، ان کی پیدائش کا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت زکریا کی کفالت کا بھی آ گیا، اور حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہے کہ ان کی پیدائش کے لیے آگے سلسلہ، اور حضرت مریم کی فضیلت۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا اور اللہ نے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، واصطفاک علی نساء العالمین، کائنات کے عالمی زمانہ کے آپ کے زمانے کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو یہ کہ چن لیا۔ 2 مرتبہ استفاق کا یہ تکرار سے لایا تاکید کے لیے، یا یہ کہ پہلے والے استفاق کا اللہ نے آپ کو چن لیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، دوسرا استفاق کا معنی یہ ہے عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ پہلا یہ کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے، دوسرا استفاق کا معنی یہ ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی لربک، پروردگار کی اطاعت کرو، واسجدی وارکعی، رکوع اور سجدہ کرو، مع الراکعین، نمازیوں کے ساتھ۔ آپ کو بتا دیا کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، معنی ہوگا اقنتی لربک وارکعی مع الراکعین واسجدی، ہو گیا مولانا؟ تو یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو بتائیں۔ ذالک کائن من انباء الغیب، یہ مذکور خبریں، ذالک المذکور من الاخبار، یہ مذکور خبریں یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت رسول کو آپ کو پتہ ہے، وہ 4 مضامین جو وہاں پر تھے سورہ بقرہ میں، وہی 4 مضامین یہاں بھی ہیں، یہ بھی صداقت رسول کی۔ ذالک المذکور من انباء الغیب، غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، تیرے طرف ہم وہیں سے بھیج رہے ہیں، نوحی الیک، وما کنت لدیہم، وما کنت موجودا لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ موجود نہیں تھے ان کے پاس، یلقون اقلامہم۔ حضرت مریم پیدا ہو گئی، پیدا ہونے کے بعد اب اس کی کفالت کون کرے؟ والد کا انتقال ہو چکا ہے، کفالت اس کی کون کرے؟ تو اس پر قرآن اندازی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، قرآن اندازی ہو گئی کہ جس کا قرآن پانی میں اپنے قلموں کو پھینک دیتے ہیں، جس کا قلم تیرنے لگے، لہذا اللہ آپ کا بھلا کرے ہوئی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا، اور آپ چونکہ خالو بھی تھے، اور یہ ہے کہ اماں جی کی حضرت مریم کی خالہ ان کے گھر میں بھی تھی، تو یہ کہ اپنے خالہ کے پاس یہ ہے کہ اس لیے ایک روایت بھی ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالو خالہ ایک ساتھ۔ ما کنت موجودا لدیہم اذ یلقون اقلامہم، جب یہ لوگ یہ ہے کہ اپنے قلموں کو پھینک رہے تھے اور یقترعون، قرآن اندازی کر رہے تھے اس بات پر ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے مریم کی کفالت کرے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ موجود نہیں تھے اذ یختصمون، جب جھگڑ رہے تھے فی امر مریم کے سلسلے میں۔ اذ قالت الملائکۃ، یاد رکھ لے فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ اپنے جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری آپ کو سنا رہا۔ اب کلمہ لفظی طور پر مؤنث ہے، لیکن اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، مذکر ضمیر، چونکہ کلمہ مکون کے معنی میں ہے، مخلوق کے معنی میں، اس وجہ سے ایسا کلمہ ہوگا اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح
عیسیٰ ابن مریم ہی ہوگا۔ مسیح یمسح اعین العمیان، جو نابینا ہوتے تھے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا تو ان کی بینائی آ جاتی۔ اور اکمہ مادرزاد اللہ آپ کا اکمہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں گنگا، اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابرس ان پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتی۔ اس وجہ سے مسیح اسمہ مبتدا بنے گا، المسیح یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مبدل من ہو، اور عیسیٰ موصوف ابن مریم صفت، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے پھر بدل بنیں گے المسیح سے، یہ خبر اسمہ کے لیے، پھر یہ صفت بنے گا کلمتن کی، کلمتن مفعول ہے اور مفعول ثانی ہے، اللہ آپ کا بھلا کر یبشر، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے اپنے جانب سے کلمے کے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، درا حال کہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر آبرو والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، وکائنا من المقربین، وجیہا پر عطف ہوگا، وکائنا وثابتا من المقربین، اور مقربین میں سے اس کا شمار ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، اسی سیدن و حسن، اسی پر اللہ کا بھلا کرے کیا ہے وجیہن وغیرہ پر عطف ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور گہوارے کے اندر لوگوں سے گفتگو کرے گا، جیسے کہ بتا دیا انہوں نے، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ بچہ آپ نے کہاں سے لایا؟ آپ نے تو ظاہر ہے کہ کیا ہے آپ نے شادی بھی نہیں کی، یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کیا بچے سے خود پتہ کرو، تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو یہ ہے کہ بچہ گہوارے کے اندر ہم اس سے کس طریقے پر بات کریں؟ عیسیٰ نے خود بولا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سمجھتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ گہوارے کے اندر انہوں نے بھی، اور اسی طریقے پر ابن جریج پر جو الزام لگایا تھا کہ تم نے اس خاتون کی عزت لوٹی ہے، بخاری میں آیا ایک بچہ اس خاتون کا کہاں سے پیدا ہو گیا، جریج کی پٹائی بھی کی، اور اس کے گرجا گر کو عیسائی تھا، بڑے اللہ والے تھے، اور اس کے گرجا گر کو عبادت خانے کو گرایا بھی۔ حضرت جریج نے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، پھر کہا میری پٹائی نہ کرو، پھر کہا کہ بچے سے پوچھو، انہوں نے کہا بچہ کیسے؟ کہا بچہ بول تیرا بابا کون ہے؟ تو بچے نے کہا میرا ابا چرواہا ہے، یہ نہیں ہے، میری ماں کی عزت اس چرواہے نے لوٹی۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، کسی بخاری میں واقع معافی مانگی، سمجھ رہی میں ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کہولت کے زمان، تو کہولت میں ہر بندہ گفتگو کرتا ہے، اب ہم بھی کہولت میں، تو کہولت والا تو ہر بندہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَائِنًا فِي الْمَهْدِ، گہوارے میں درا حال ہو کر کے، اور درا حال کے کہولت کے زمانے میں، اس کا مطلب کہولت کو اس کے ساتھ ٹچ کر دے، فی المہد بھی حال بن رہا اپنے متعلق، اس کو ٹچ کر کے بتا رہا کہ مہد کے زمانے میں بھی گہوارے میں اس کی باتیں ایسے سمجھدارانہ باتیں ہوں گی جیسے کہ کہولت میں ہوا کرتی۔ کہولت میں ہر بندہ بولتا ہے، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے۔ 33 سال کی عمر میں آپ یہاں سے گئے، اور 33 سال اور یہ کہ 40 سال کے لگ بھگ، تو یہ کہولت کا زمانہ ہے۔ واپس آئیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، اور پھر اس کے بعد وصال ہوگا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ فیدفن معی فی قبری، میرے ساتھ یہ ہے کہ میت مکانی ہے، یعنی اسی مکان میں جہاں میں دفن ہوں، ابو بکر عمر یہیں پر دفن ہوگا۔ اڑی سمجھ میں آئے کون ہے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَائِنًا فِي الْمَهْدِ، درا حال کہ مہد میں گہوارے میں ہوں گے، وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی آپ گفتگو کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہولت اور مہد والے بچپن زمانے کی دونوں باتیں ایک ساتھ، وَكَائِنًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے۔ قالت یا رب، اما مریم نے کہا کہ پروردگار کیف یکون لی ولد، میری اولاد کس طرح ہوگی، ولم یمسسنی بشر، حال یہ کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ شادی میں نے نہیں کی ہے۔ قال، اللہ نے فرما دیا، الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح ہو کر کے رہے گا، اس طرح فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو بھی چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب کسی امر کا اور کسی معاملہ کا اللہ فیصلہ کر لیتا اٹل، تو فانما یقول له کن فیکون، فرماتے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، کن فیکون پر بس ہو چکی ہے پہلے۔ ویعلمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو کتابت، خط اور تحریر اس کو سکھا دے گا، والحکمت، اور نبوت بھی آپ کو عطا فرمائیں گے، والتورات، اور تورات کا علم، تورات ماں کے پیٹ سے جیسے یہ پیدا ہوگا آپ کے پیٹ سے تورات اس کو یاد ہوں گی، والانجیل، اور انجیل پیدا ہونے کے بعد اس کو، تورات تو ماں کے پیٹ سے مادرزاد حافظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کو کوئی اولاد دے دے، ہوا ہے اس طرح لوگوں کے بعض کے اولاد پیدا ہو گئی، مادرزاد اللہ نے ان کو، نیک وکار بہت اللہ کے نیک بندے، ان کے بچے حافظ پیدا ہو گئے۔ جیسے کہ مختون، کتنے بچے اللہ آپ کا بھلا کرے مختون پیدا ہوتے،
بہاولپور میں گیا تو وہ کوئی مدرس ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس نے بتا دیا کہ میرے 2 بچے 3 بچے سب مختون پیدا ہوتے. آیا مسئلہ سمجھ؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، خط اور تحریر کتابت اللہ اس کو سکھا دے گا، والحکمت، لہذا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں مولانا، نعمتیں ہیں. والحکمت، اور نبوت آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ حکمت کا معنی اصابت فی القول و فی الفعل، قول فعل کے اندر ہمیشہ ان کی بات صحیح ہوگی. والتورات، اور تورات کا علم بھی آپ کو ہوگا، تورات کے حافظ ہوں گے. یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی. والانجیل، اور انجیل پیدا ہونے کے بعد پھر یہ کہ جب نبوت مل جائے گی. وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، اور اللہ اس کو رسول بنا گیا بنی اسرائیل کے. ناطقاً، وہ آ کر کے اعلان کرے گا، ناطقاً یہ کہے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر کے، آیت سے معجزہ مراد ہے. لوگوں بنی اسرائیلو، معجزہ لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے کیچڑ سے بنا دوں گا. شیئن کائنن کہیۃ الطیر، ایسی چیز جیسے کہ پرندہ ہوتا ہے. فانفخ فیہ، اس میں یہ کہ پھونک ماروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑے گا اور پرندہ بنے. کیچڑ بنایا پرندے کی طرح، اور پھر اس طرح کے ایسے کر دیا تو بس وہ اڑ گیا. جیسے کہ ہمارا اللہ آپ کا بھلا کر، وہ پیر شف شاہ ہے، سمجھتا؟ جیسے کہ یہاں پر پیر اس قسم کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہو گیا ہے ٹھگ قسم کے لوگ، سمجھے؟ پیر مستوار کلندر. ایک سے ایک پیر ہوتے ہیں مجھ سے. ورسولاً، اللہ اس کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف. ناطقاً، وہ یہ اعلان کرے گا اور بتائے گا کہ، یا قائلاً کہے گا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. ناطقاً نکالیں گے تو پھر انی پھر ٹھیک ہوگا. یا قائلاً بانی، یہ کہے گا کہ بانی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں. اور وہ فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے کیچڑ سے پیدا کر دیتا ہوں. شیئن کائنن کہیۃ الطیر، پرندہ جیسے کہ پرندوں کی طرح. فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن جاتا. فیسیر وابرئ الاکمہ والابرص، اندھوں کو یہ کہ ٹھیک کر دیتا ہوں. والابرص، برس کی بیماری جن کو ہو ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے یہ کہ زندہ کر دیتا ہوں. وانبئکم، یہ سارے معجزات ہیں. وانبئکم، تمہیں بتا دیتا ہوں. بما تاکلون، کیا تم نے کھایا. وما تدخرون، کیا اسٹاک کر کے تم گھروں میں کیا رکھتے ہو. فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی. ان کنتم مؤمنون، ان کنتم مؤمنین بنبوتی، اگر تمہارا ایمان ہو میرے نبوت پر یا اللہ پر. ومصدقا لما بین یدی من التورات، اور یہ بھی اعلان کرے گا کہ میں تصدیق کر رہا ہوں لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو موجود تورات ہے. وارسلت الیکم، اور میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ لیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، تاکہ میں تمہارے لیے حلال قرار دے دوں ان چیزوں کو الذی حرم علیکم جو تم پر بنی اسرائیل پر پہلے حرام تھے. جیسے کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، یہ چربی مربی ان لوگوں پر حرام تھے، وہ سب تمہارے لیے حلال ہوگی. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے کہ معجزہ لے کر کے آیا ہوں. جب حقیقت یہ تو فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک پروردگار میرا تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کو. اور ان کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہی توحید، یہ صراط مستقیم ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہ یہودیوں سے، جب آپ نے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے محسوس کیا کفر کو کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. قال من انصاری اللہ، لما کا جواب ہے کون ہے جو میرے مدد کر دیں اللہ، ملتجئا اللہ، میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں. کون میرے ساتھ ہے کہ جو میری مدد. قال الحواریون نحن انصار اللہ، جو صاف دل تھے انہوں نے کہا ہم انصار دین اللہ، اللہ کی دین کے انصار ہے. حواریین وہ آپ کے صحابہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ان کو حواریین کہتے. ایک تو یہ کسائی ہوتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ دھوبی ہوتے تھے اور کپڑوں کو دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ ان کو کہا. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں،
یہ خود سفید رنگ کے اور نورانی چہرے کے ہوتے تھے حواریین۔ اور تیسرا یہ ہے کہ حواریین، حوار کا معنی یہ ہے کہ بیاض اور صفا کے، لصفاء قلوبہم، ان کے دلوں کی صفائی کی وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے اور رسولوں پر ایمان ہے، واشہد، پروردگار یہ کہ تو گواہ بن جا، یا حضرت عیسیٰ سے کہا گواہ بن جا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بِأَنَّا مُوَحِدُونَ، ہم موحد ہیں۔ یا ربنا آمنا، اے پروردگار ہم نے ایمان لائے، بما انزلتہ، جو کچھ آپ نے احکام اتارے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، بما انزلتہ علی نبی کہ عیسیٰ علیہ السلام، واتبعنا الرسول، اور رسول عیسیٰ کے ہم نے یہاں رسول سے عیسیٰ مراد ہے، واتبعنا الرسول، رسول کی پیروی کی، ان کان الامر کذالک، جب ہم پیروی بھی کر رہے ایمان لائے آپ کے رسول پر، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں نبی کے تصدیق کرنے والوں میں ہمیں لکھ دو اے اللہ، فاکتبنا مع الشاہدین، جو نبی کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور یہودیوں نے بات نہیں مانی، یہ تو حواریین کی بات تھی جہاں، وَمَكَرُوا، اور یہود نے خفیہ تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے اپنی تدبیر چلائیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میں آپ کو قاعدہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ پر جن کا اطلاق مقابلتاً اور مشاکلتاً ہوا ہے الگ نہیں، اب یہ مکرو، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی مکر ثابت کیا، تو اس مقابلے کے طور پر ویسے اگر آپ سے کوئی کہے حل اللہ ماکر ام لا، تو آپ نہیں کہیں گے اللہ ماکر۔ پھر فعل کی صورت میں اس پر اطلاق ہوا ہے تو آپ مشتق کی صورت میں، ماکروں کی صورت میں اجازت آپ کو نہیں سونا مولی صاحب، سمجھتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب تدبیریں کی یہود آپ کے قتل کے لیے اور آپ کی شہادت کے لیے، اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو اٹھائیں گے۔ اذکر اذ قال اللہ یا عیسیٰ، میرے پیارے محمد یاد رکھ لے جب کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو پورا کا پورا بدن اور روح کو لے لوں گا، بدن اور روح دونوں کو ساتھ لے لوں گا، ورافعک، اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، ورافعک الیہ، آسمانوں کے اپنی طرف اٹھاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو تیرے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو تیرے پیروی کرنے والے محمد رسول اللہ کی، جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، نبوت کی تصدیق وہ کریں گے جو ابن اللہ قرار نہ دیں اس کو، سمجھے؟ یہ ہم لوگ ہیں، عیسائی لوگ یہاں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے وجاعل الذین اتبعوا، جو تیرے پیروکار ہیں ان کو میں فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر قیامت تک یہ کہ میں ان کو کر دوں گا، یعنی ان کو غلبہ دے دوں گا۔ یہ تو عیسائیوں کو غلبہ مل رہا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عیسائی حضرت کے اب عیسائی جو ہے پیروکار رہے بھی نہیں، جو آپ کو ابن اللہ کہتے تو متبعین آپ کے نہیں، متبعین عیسیٰ علیہ السلام کے کما حقو امت محمدی ہے، آخر میں جو آئے گا، اور امت محمدی اس کو عبداللہ تو کہتی ہیں لیکن امت محمدی اس کو ابن اللہ نہیں کہتی، سمجھے؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر سارے کے سارے میرے پاس لوٹ کر کے آ جاؤ گے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما ان نظریات میں کنتم فی تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں مسئلہ مولانا آپ نے دیکھا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد رکھ لے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے انی متوفیک، میں آپ کو روح مال جسد آپ کو میں لے لوں گا پورا کا پورا، ورافعک، اور آپ کو اٹھاؤں گا الیہ اپنے طرف۔ اس لیے متوفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو وفات دوں گا اور وفات دینے کے بعد پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی روح کو اٹھا لوں گا، یہ قادیانی ترجمہ ہے۔ متوفی کا معنی یہ کہ روح مال جسد میں آپ کو لے لوں گا، توفی کا معنی پورا سمجھے لے لینا، جیسے کہ آپ کے سامنے بار بار گزرا ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، بولو ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس نے جو اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کیا وہ پورا کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ توفی فلان نے فلان کے مال کو پورا کا پورا دے دیا۔ توفی کا معنی یہ ہے کہ وفات کے معنی میں بھی آتے ہیں، لیکن وفات سے خالی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ یتوفاہن الموت،
او یجعل اللہ لہن سبیلا، چوتھے پارے میں آئے گا حتیٰ یتوفا، اگر توفی کے اندر خود موت موجود ہے تو الموت فاعل لانے کی کیا ضرورت ہے، فاعل اور فعل میں تو تغایر ہوتا، حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، معلوم یہ ہو گیا کہ توفی کے اندر وفات ضروری نہیں۔ قادیانی نے اپنی طرف سے قانون بنا لیا، قانون یہ بنا لیا باب تفعل کا ہو، مادہ توفی ہو، توفل تفعل کا باب، سمجھے، وا فا اور یا وفات، توفی تفعل کا باب ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول ذوی العقول ہو، یہ ہمیشہ وفات کے معنی میں آئے گا۔ اور یہاں پر توفی باب تفعل کا ہے، فاعل اللہ ہے اور مفعول ذوی العقول متوفی کا عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے یہ وفات کے معنی میں ہوگا۔ کہا کوئی ماں کا لال اس قانون کا جواب دے دے، آیا سمجھ میں؟ مولانا اس کا جواب یہ ہے سورہ انعام کے اندر وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ اللہ جو رات کو آپ کو وفات دیتا ہے، اس میں کوئی مرتا نہیں ہے، سلاتا ہے اللہ اس کو۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ کو سلا کر کے نیند اس پر طاری کر کے اسی حالت میں اس کو اٹھایا گیا۔ اصل وفات حقیقی نہیں ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یتوفا کا فاعل اللہ ہے، باب تفعول ہے، مادہ وہی ہے، اور کم مفعول ذوی العقول ہے، پھر بھی وفات کے معنی میں نہیں ہے۔ فما هو جوابکم فی تلک الجواب فی تلک الآیت فهو جوابنا فی هذه الآیت۔ لوسی آپ کو ان چیزوں سے کیا واسطہ پڑا ہے؟ حضرت اقدس نے سیف چشتیئی پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور کہا کہ ہمارا طالب علم اگر اچھا، اس نے اللہ کو بلا کر یہ کہ کافی اور شرح جامی اگر اس نے صحیح پڑھی ہو تو ایسی عربی میں غلطی نہیں کرتا جس طرح یہ کرتا ہے خنزیر، خنزیر ابن خنزیر، سمجھے؟ یہ مل جائے تو اس کے منہ میں آدمی پیشاب کرے، پورے ٹٹی پاکستان کے یہ لیاری والے اللہ کو، اور یہ جو لین کی گٹر جا رہا ہے اس کے منہ میں ڈال دیں خنزیر کی۔ مولانا سرفراز خان صاحب کا، حضرت اقدس کا، آپ کا پوتا عمار اس کا وارث ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کے معزز نبی کو اس طرح گالی دے دینا، سمجھے، ستاپ مل جائے تو تیرے منہ پہ بھی یہ کہ تماچا رسید کرے جوتا آدمی، قربان کروں تمہیں سرفراز خان کے نام پہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کچھ والا پڑھا؟ یہ خنزیر کو اس کو گالی دینا ثواب بھی تو ہے، اور کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ سمجھتا ہے؟ اے جی، کسی قوم کے اور کسی مذہب کے معزز نبی کو اس طریقہ پر یہ ہے کہ کہہ دینا، سمجھے، بڑا جاوید غامدی اور یہ دونوں کے دونوں اس کے، سمجھے، خود ہی مرتد ہے۔ جاوید غامدی کو نہ حدیث کا پتہ ہے، صرف یہ کر دو کہ قرآن کے کہیں سے ایک صفحہ اس کو کہہ دو کہ اس کی ترکیب کرو ذرا، یا اعراب ہٹا دو کو بغیر اعراب کے ابھی پڑھ لو، بغیر اعراب والا قرآن دے دو۔ داڑھی منڈا قسم کا کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں، بس اردو انگلش کے چند الفاظ بولیں گے۔ یہ لوگ جو ان کو نہ پتہ ہوتا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے کن علوم کی ضرورت ہے، میں تو ابھی تو ترجمہ پڑھا رہا ہوں، ورنہ یہ کہ قواعد وغیرہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہر سال جو ہم پڑھاتے، لیکن اس دفعہ تو چونکہ کرونا اجازت نہیں دے رہا۔ کچھ پھلا پڑھا مولانا؟ نہیں جی۔ تو پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ انی متوفی کا روح مال جسد، میں آپ کو پورا کا پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف یہ ہے کہ آپ کو اٹھاؤں گا۔ کہتے اپنی طرف، اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ متاخرین والے وہی ڈھکوسل ہے، متقدمین کا مذہب ہے کہ اللہ پاک آسمان پہ۔ آپ کہیں گے سلم میں آیا ہے تعالی عن الجنس والجہاد، اللہ جنس اور جہاد سے پاک ہے، یہ جہت فوق ہے، سمجھے؟ تو جہاد کا سلسلہ جا کر کے فلک الاعلیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے، جہاد کا سلسلہ جا کر کے عرش پہ ختم ہوتا ہے، اللہ پاک ما فوق العرش ہے۔ جہاد تو مکان اور جہاد کی تو پہلے تعریف بھی تو کرو، سمجھے؟ یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ آپ کو پورا کا پورا لے لوں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا اپنے پاس۔ وَمُطَّهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہودیوں کے اللہ آپ کا بھلا کریے، عیب جوئیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے یہ ہے کہ آپ کو یہ کہ پاک کر کے دنیا کو دکھا دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور تیرے پیروکاروں کو کر دوں گا
فوق الذین کفروا، نہ ماننے والوں کے اوپر ان کو غلبہ دے دوں گا، قیامت تک بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ متوفی کا ترجمہ یہ کر دیا اٹھانے سے۔ نفسي بنور من فؤادي